کہ جب آپ ظلم کرو گے تو پھر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ کیس ہے جس کے لیے جاوید ہاشمی صاحب 4 سال جیل کاٹ کے آئے تھے، اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اور دعوت داروں کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہی نہیں تھے۔ اس ایف آئی آر کے پیچھے جنرل باجوہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فیض حمید سابقہ چیف آئی ایس آئی، انہوں نے اس کیس کو خود انیشیٹ کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور ان کو ہم پھر سزا دیں گے۔ ہم نے ثابت کیا کہ یہ بدنیتی تھی، اور ایک جرنیلی ٹولے کی بدنیتی تھی، جس نے ہمیں کوشش کی کہ ان کو گرفتار کر کے نواز شریف صاحب کو پریشرائز کیا جائے۔ دوران سماعت بارہا فاضل عدالت کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، ڈی وی ڈی کی شکل میں، گواہان کی شکل میں، تو پھر وہ سارے ثبوت عدالت میں کیوں پیش نہ کیے گئے؟ نہ جانے کیوں کسی دباؤ میں آ کے یا کسی مکمکا کے نتیجے میں پولیس آفیسرز نے وہ ڈی وی ڈی سرے سے عدالت میں پیش ہی نہیں کی، جس کی بنا پر پھر فاضل عدالت کو ملزمان کو بری کرنا پڑا۔ پیارے ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور گوجرانوالہ کے ایک مقامی نواز لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کے خلاف گزشتہ 3 سالوں سے زیر سماعت بغاوت اور اشتعال انگیز تقاریر کے مقدمات کا فیصلہ اسی ماہ کی 1 تاریخ کو یعنی 1 نومبر 2023 کو گوجرانوالہ کی ایک فاضل عدالت نے سنایا تھا، جس میں دونوں ملزمان کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور عمران خالد بٹ کو بری کر دیا گیا تھا۔ پیارے ناظرین، اسی سلسلے کا آج 22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی منظر عام پر آ گیا ہے۔ یہ مقدمہ گوجرانوالہ کے جوڈیشل میجسٹریٹ جناب فیصل الاسلام کی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ پیارے ناظرین، نواز لیگ کے مرکزی رہنما کیپٹن محمد صفدر اور گوجرانوالہ کے مقامی نواز لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کے خلاف اکتوبر 2020 میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ میں بغاوت اور حساس اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرنے کا جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور جس میں سے 1 نومبر کو دونوں ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا، اسی مقدمہ کا تفصیلی تحریری فیصلہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ فیصل الاسلام کے فیصلہ کے مطابق عدالت نے مدعی مقدمہ انسپیکٹر محمد امجد اور تفتیشی آفیسر انسپیکٹر طارق محمود کے مس کنڈکٹ کا سخت نوٹس لیا ہے اور تحریر کیا ہے کہ دونوں پولیس افسران عدالت میں گواہی اور تفتیش کے حوالے سے اختیارات میں تجاوز اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، حتیٰ کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی تقریر پر مشتمل ضبط شدہ ڈی وی ڈی دوران شہادت عدالت میں پیش نہیں کی گئی۔ عدالت نے دونوں پولیس آفیسرز کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمات کے اندراج کا حکم دے دیا ہے۔ نیز عدالتی اہل مد کو یہ حکم بھی دیا ہے کہ دونوں پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے استغاثہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو بھی بھجوایا جائے۔ فیصلہ کی کاپی سی پی او گوجرانوالہ، آر پی او اور ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ پنجاب کو بھی بھجوانے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ دونوں پولیس افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جا سکے۔ فاضل عدالت نے مجرمانہ کردار کے حامل دونوں پولیس افسران کے مسلسل اپنے عہدوں پر کام کرنے پر اظہار حیرانگی کرتے ہوئے اعلیٰ پولیس حکام کی توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے
کہ اعلیٰ پولیس افسران دیکھیں کہ ان کے ماتحت کیسا کام کر رہے ہیں۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے 22 صفحات پر مشتمل فیصلہ میں ظفر اقبال کا یہ شعر بھی تحریر کیا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو اب قائم رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ناظرین، حساس اداروں کے خلاف جو تقاریر کی گئیں، جو ہرزہ سرائی کی گئی، جو آتش نوائی کی گئی، اشتعال انگیزی پھیلائی گئی اور جو مقدمہ اسی سلسلہ میں بغاوت کا مقررین کے خلاف بنایا گیا، اس کی سب سے اہم شہادت تو وہی ڈی وی ڈی تھی جس میں تمام مقررین کی تقاریر ریکارڈ کی گئی ہوئی تھی۔ اسے سرے سے پولیس کی جانب سے عدالت میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ اب فاضل عدالت نے تو گواہوں کے بیانات، شہادتوں پر اور مدعی مقدمہ کی اعانت پر، جو کہ وہ قانونی اعانت کرتا ہے کورٹ کی، اس کے بل پر عدالت نے تو فیصلہ سنانا ہوتا ہے۔ اب یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ کورٹ نے پولیس افسران کے مس کنڈکٹ کا سخت نوٹس لیا ہے اور انہوں نے سی پی او گجرانوالہ اور آر پی او گجرانوالہ اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس اسٹیبلشمنٹ کو تحریری لکھوایا ہے اپنی کورٹ کے اہلکاران سے اپنا حکم نامہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں پولیس آفیسرز کے خلاف سخت محکمانہ کارروائیاں کی جائیں، اقدامات کیے جائیں، اور انہوں نے اعلیٰ پولیس افسران کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروائی ہے کہ آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ آپ کے ماتحت پولیس افسران آپ کی زیر قیادت، آپ کی زیر سیادت کس طرح پولیس ورک کر رہے ہیں۔ کورٹ نے اپنے اہل مد کو حکم دیا ہے اپنے تحریری فیصلہ میں کہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گجرانوالہ کو بھی دونوں پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے استغاثہ بھجوایا جائے، اور اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر کو الگ سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بھی دونوں پولیس افسران کے مس کنڈکٹ کا، اختیارات سے تجاوز کیے جانے کا نوٹس لیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں۔ پیارے ناظرین، یہ تو تھے کچھ اس فیصلہ کے مندرجات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے سرکاری اور قومی ادارے جو ہیں وہ حکمران جو طبقہ ہوتا ہے کسی بھی دور کا، اس کی رضا کے لیے ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیوں جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بناتے ہیں۔ اب اگر یہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ میں 2020 کے اکتوبر میں بغاوت کا اور ہرزہ سرائی کا یہ جو مقدمہ درج کیا گیا، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر ایک جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ گجرانوالہ پولیس کے محترم افسران نے کیوں درج کیا؟ مدعی مقدمہ جو ہیں انسپیکٹر امجد محمود، ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوتے ہوئے آپ نے کیوں اس وقت کے حکمرانوں کی رضا جوئی کے لیے کیپٹن صفدر اور ان کے ساتھی مقامی نواز لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا؟ کیوں ان کے خلاف جھوٹی اور بے بنیاد آپ نے دفعات لگائیں جو انتہائی سنگین دفعات ہیں؟ اور اگر یہ واقعی ہوا اور نواز لیگ کے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے
मुकर्ररीन जिनमें मुकामी MP इमरान खालिद भट्ट और नवाज़ लीग के मरकज़ी कायद मरकज़ी रहनुमा जनाब कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी शामिल थे। और इन मुकर्ररीन ने अपनी तकारीर में हर्जा सराई की हसास इदारों के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बुहतान तराशी की, इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने की कोशिश की, नवाज़ लीगी कारकुनान को बगावत पर आमादा किया अपनी तकरीरों के ज़रिए। और ये सब कुछ हुआ फिल हकीकत, और इसी बिना पर सच्चा पर्चा उनके ख़िलाफ़ अगर दर्ज किया गया तो फिर मुद्दई इंस्पेक्टर जो कि उस वक़्त थाना सैटेलाइट टाउन के SHO भी थे, एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर होते हुए उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि वो कोर्ट में वो तमाम शहादतें पेश करते, उन तमाम गवाहान को पेश करते जिनके रूबरू ये तकारीर की गई थी और जिन्होंने अपनी आँखों से देखा और कानों से सुना मुकर्ररीन को बगावत पर उकसाते हुए जो सामीन सामने बैठे थे उनको। और अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, तो फिर पुलिस अफसरान को झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था। अब ये जो फैसला फाजल अदालत ने तहरीर किया है और जो आज मंजर आम पे आया है, प्यारे नाजरीन, इस फैसला को पढ़ के हमें ये बावर हो जाता है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स ने, जिनमें कि एक मुद्दई मुकदमा है और दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो तफ्तीशी ऑफिसर है, अगर उन्होंने उस वक़्त के हुक्मरानों की रज़ा के लिए झूठे मुकदमात कायम किए तो भी उन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया, कानून के मुहाफिज होते हुए एक गैर कानूनी इकदाम किया, और अगर उन्होंने सच पे मबनी FIR दर्ज की और सच पे मबनी दफ़ात लगाईं, तो फिर उन्होंने वो सारी शहादतें, वो DVD जिसका कि रोज़े अव्वल से ज़िक्र किया जा रहा था, दौरान समात बारहा फाजल अदालत को बताया गया कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं DVD की शक्ल में, गवाहान की शक्ल में, तो फिर वो सारे सबूत अदालत में क्यों पेश ना किए गए? इसी बिना पर मुल्ज़िमान जो हैं उनको फिर रिहा कर दिया गया और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। प्यारे नाजरीन, हम छूटते ही कह देते हैं कि वतन अजीज़ में इंसाफ नहीं मिलता। इस फैसला के बाद कम अज़ कम हमें ये यकीन हो गया है कि अदालतें जो हैं उन्होंने फ़ैसले किसी बुनियाद पे करना होते हैं। गवाहान की गवाहियाँ इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। इंसाफ की फराहमी में शहादतें और वाक़याती शहादतें और दीगर CCTV फुटेज वगैरह, या देखें जिस तरह के इस केस में DVD का एक बड़ा अहम रोल था, लेकिन फ़ैसले से कबल चूँकि हुकूमती फ़िज़ा बदल चुकी थी, हुक्मरान नए आ चुके थे, तो ना जाने क्यों किसी दबाव में आके या किसी मुकमका के नतीजे में पुलिस ऑफिसर्स ने वो DVD सिरे से अदालत में पेश ही नहीं की, जिसकी बिना पर फिर फाजल अदालत को मुल्ज़मान को बरी करना पड़ा। प्यारे नाजरीन, आप इस फैसले को पेश नज़र अगर रखें तो मेरे तमाम ख़यालात जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में पेश किए हैं, आपको भी मेरी बातों से इत्तेफाक करना होगा। अब हमारे आला पुलिस ऑफिसर्स, हमारे CPO गुजरांवाला, हमारे RPO गुजरांवाला, हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस
एस्टेब्लिशमेंट पंजाब और हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब जो हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अदालत की हदायत के मुताबिक इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी की जाए, तादीबी कार्रवाई भी की जाए और हकायक तक पहुंचा जाए और छानबीन की जाए कि इंसाफ के रास्ते में कैसे रुकावटें खड़ी की जाती हैं और मुनसिफ को क्यों नहीं हक की मंजिल तक पहुंचने दिया जाता। अब हकायक क्या हैं? कैप्टन सफदर की तकरीर और फाजल अदालत के फैसले को पेश नज़र रखते हुए आप खुद तलाश कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ओ चल मेरे नू चली रौनक हो जाऊं चट